السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیولوجی ہب۔ تو آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے السٹریٹر کی کلاسز، یعنی کہ ہم جو کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ بیسڈ، اور اس میں موسٹ کامن سی یا بیسک سی بات ہے کہ یار یہ نا السٹریٹر جو ہے یہ ویکٹر ڈیزائن کے لیے ہے، اور ایک یعنی کہ نا ڈیزائن کی بیسک ہم جو اقسام کہہ لیں یا کہہ لیں ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں دو چیزوں میں، وہ ایک تو ویکٹر ڈیزائن ہو جاتا ہے اور دوسرا راسٹر ڈیزائن ہو جاتا ہے۔ راسٹر ڈیزائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا پکسلز جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے پکسلز ہوتے ہیں ہمارا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، بلکہ یہ بات تو سب کے ساتھ ہوتی ہے، یار تیرا موبائل جو ہے اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے، کتنے میگا پکسل کا؟ میگا پکسل، پکسل بات آ گئی نا، تو میگا پکسل جو ہوتے ہیں میگا یونٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہیں نہ کہیں فزکس میں، یا بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، تو میگا یونٹ پکسل جو ہے یہ ایک کوانٹٹی ہے، مقدار ہے۔ پکسل ہماری جو اسکرین ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے پکسل سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ آپ اکثر غور کریں گے، آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو یا ایکسپیریمنٹ کیا ہو، آپ اپنا موبائل پکڑیں، مائکروسکوپ کے نیچے دیں اور اس میں نا زوم کر کے دیکھیں، آپ کو نا آپ کے موبائل کی اسکرین پہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آئیں گے، یعنی کہ نا باکس ہوں گے، باکس اسکوئر شیپ کے، اس میں 3 کلر چل رہے ہوں گے، ریڈ، گرین، بلو، RGB کلر، ٹھیک ہے، 3 کلر چل رہے ہوں گے۔ وہ 3 کلر جو ہیں اسی سے ہمارے پوری تصویر کے کلرز بنتے ہیں، ہمیں سارا کچھ نظر آتا ہے، ہمیں کہتے ہیں نا یار اس موبائل کی اسکرین کی کوالٹی بہت اچھی ہے، یہ نا چیز کو بہت اچھے طریقے سے کوالٹی کو نا زیوم کرتا ہے، یعنی کہ نا کلرز بہت اچھے نکالتا ہے، تو بھائی اس کے پکسلز اچھے ہیں، اس کی اسکرین اچھی ہے، اس کے پکسل زیادہ ہیں، کہتے ہیں نا یار اس کی ریزولیشن بہت زیادہ دکھاتا ہے، اچھا موبائل، یا یہ اسکرین کی ریزولیشن بہت زیادہ ہے، اس میں نا ڈیٹیلز بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے اس اسکرین میں یا اس موبائل کی اسکرین میں بہت زیادہ پکسل ہیں، پکسلیٹڈ اسکرین ہے، وہ اسکرین ہے، کیونکہ پکسل کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور جو راسٹر امیج ہوتی ہے نا، وہ راسٹر امیج ہوتی ہے جو ہم اپنے موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں۔ جب ہم اپنے موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں، کسی کا موبائل اگر پرانا ہو آپ میں سے، تو آپ نے ضرور یہ پرابلم فیس کی ہوگی کہ ہم اپنی تصویر کھینچتے ہیں، بعد میں اسے جب زوم کرتے ہیں تو زوم کرنے پر وہ نا تصویر، ہم عام الفاظ میں جسے ہم کہتے ہیں پھٹ جاتی ہے، وہ پھٹتی نہیں ہے، وہ اپنے نا پکسلز جو ہوتے ہیں نا اس کے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، بیسک بات، اس کے پکسلز نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ پکسل جب نظر آتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے یار یہ نا میرے فیس کے پاس ہے نا باکس سے نظر آ رہا ہے، تو یار وہ ایک پکسل ہوتا ہے، وہ ایک جو چھوٹا سا باکس ہے وہ ایک پکسل ہے۔ سب پکسل میں مختلف سنگل کلر مل کر آپ کی پوری امیج بنتی ہے، اور راسٹر امیج جو ہوتی ہے وہ ریئلسٹک امیج ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی جو کوئی امیج ہوگی، اچھا اب ہم اس کا کمپیریزن ایسے کر لیتے ہیں پکسلز کا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک کیمرہ ہے سونی کا، ٹھیک ہے، یا کسی اور کمپنی کا لے لیں، اس کے آگے ایک 50 کا لینس لگا ہوا ہے، یعنی کہ 50 کا لینس میرے خیال سے یہ سائز ہوتا ہے اس کا، 50 کا لینس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس فوٹوگرافر نے لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو میری تصویر، ایک بندہ آپ کے موبائل سے تصویر کھینچ رہا ہے اور ایک فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہا ہے۔ فوٹوگرافر نے جو تصویر کھینچی وہ کیمرہ جو ہے وہ آپ کے ہائی ریزولیشن، موسٹ ہائی پکسلز تصویر کھینچے گا، ہاں، تو جو بہت زیادہ یعنی کہ کیمرے سے تصویر کھینچی گئی ہوگی اس میں بہت زیادہ پکسلز ہوں گے، یعنی کہ نا بہت زیادہ پکسلز ہوں گے، آپ کی تصویر زیادہ اچھی آئے گی، زوم کرنے پر پھٹے گی نہیں، اسے کہتے ہیں ہائی ریزولیشن پکچر، جسے ہم کہہ لیتے ہیں بیسک بات میں۔ اس کے بعد ایک آ جاتی ہے ہمارے موبائل کی، ہم نے موبائل سے تصویر کھینچی، جی اس نے تصویر کھینچی ہے ہماری،
ہماری تصویر آئی ہے، لیکن ایک طرف کیمرے کی پکچر رکھیں اور ایک طرف موبائل کی پکچر رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا بھی کیا چیز ہے. آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے موبائل سے پکچر کھینچنی ہے، اس کے بعد آپ نے بازار چلے جانا ہے یا اپنے دوست کا یا کسی کا ایسا کیمرہ ہو جس میں آپ کو 1 روپیہ نہ لگے. آپ نے اسے کہنا ہے یار میری تصویر کھینچ، اور اس کے بعد آپ نے اس سے تصویر لے لینی ہے. یا آپ کی میں بھی کوئی ایونٹ پہ یا کسی بھی فنکشن پہ تصویر کوئی نہ کوئی تو پتہ ہے ابھی ہر بندے کی بنی ہوتی ہے کیمرے سے تصویر. تو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے نا اسے اس کی پروفائل میں جانا ہے، اس پکچر کی جیسے ہی پروفائل میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یار یہ تو 8 کلو بائٹس کی ہے، 8 KB کی ہے یہ پکچر جو کیمرے سے کھینچی گئی ہے پکچر. تو یار یہ جو سی موبائل سے کھینچی گئی یہ تو 100 KB کی بھی نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے، جتنے زیادہ پکسل اتنا زیادہ سائز. اور بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پکسلز جو ہوتے ہیں وہ راسٹر امیج ہوتی ہے، اور ہم راسٹر ڈیزائن السٹریٹر میں نہیں کر سکتے. السٹریٹر میں ہم ویکٹر ڈیزائن کرتے ہیں، اور یہ نا جتنا مرضی ریئلسٹک کر لیں یہ ایٹ دی اینڈ تھوڑا بہت اینیمیشن یا کارٹونش ٹائپ لگنے لگ جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی اس پہ ڈیٹیلنگ کر لیں. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے جی یہ ویکٹر ڈیزائن کیا ہے. ویکٹر ڈیزائن کس بلا کا نام ہے، کیا کہتے ہیں اسے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. ویکٹر ڈیزائن بیسیکلی وہ ڈیزائن ہے جس میں ہماری تصویر کو ہم جتنا مرضی زوم کر لیں، چاہے آپ اسے میرا خیال ہے اب نئے السٹریٹر میں 55 یا 57,000 تک کا زوم آ چکا ہے. 1 منٹ ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں. نہیں سر، 64,000% تک کا زوم آ چکا ہے. تو اگر آپ 64,000% تک بھی زوم کرے کسی امیج کو اور وہ نہ پھٹے تو وہ ویکٹر امیج کہلائی جائے گی. ہاں وہ یہ ہوگا کہ دور سے دیکھنے پر وہ کارٹونش ہی لگے گی، اس میں جتنی بھی ڈیٹیلنگ کی جائے، جتنی بھی، اس کو ایٹ دی اینڈ وہ یہی لگے گی یار یہ تو اینیمیشن ہے یا یہ کارٹونش ٹائپ ہے. یعنی کہ نا اگر کوئی بندہ یہ نہیں جانتا بھی گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، وہ بالکل ہی ہم فیلڈ سے سائڈ ہے، وہ تو تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں نہیں یار یہ ریئل ہو سکتی ہے. لیکن جو اس چیز کو جانتا ہے جیسے کہ آپ ہیں تو آپ کہو گے نہیں یار یہ اس میں السٹریٹر میں بنی ہوئی ہے، یہ ویکٹر ڈیزائن ہے. تو آئی ہوپ آپ کو ویکٹر اور راسٹر میں فرق پتہ چل گیا ہوگا. اور اب آپ میں سے کچھ کہیں گے جی سر پھر فوٹو شاپ ہی سیکھ لیتے ہیں، فوٹو شاپ زیادہ اچھا ہے، اس میں ریئلسٹک تصویر بن جاتی ہے. نہیں میرے بھائی، آپ لوگوں کس میں بناؤ گے. فوٹو شاپ جو ہے اس میں ہمیں جو کسی بھی فائل کا ایک سائز ہے، کسی بھی فائل کا سائز ہمیں منتخب کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ نا اس میں ہمیں یوں کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نے فائل بڑی بنا لی تو بھی مسئلہ، فائل کا سائز چھوٹا کر دیا تو بھی مسئلہ، چھوٹی کو بڑا کریں گے تو وہ پکسلیٹڈ ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے پکسلز نظر آنے لگ جائیں گے. بڑی فائل کو چھوٹا کر دیا، اس کے پکسلز جو ہے وہ مرج ہونا شروع ہو جائیں گے، کچھ پکسلز خراب ہوں گے. تو اس وجہ سے اس کا ایگزیکٹ سائز بنانا پڑتا ہے ہمیں. اور السٹریٹر ہمیں یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ سائز نہ بناؤ، آپ ایسا کرو آپ کسی بھی سائز میں اپنا لوگو بناؤ، اپنا بینر بنائیں، نہ کچھ بھی ڈیزائن کریں، اس کو بعد میں چھوٹا کر لیں، بڑا کر لیں. وہ آپ نے بنایا ہے جی 5x4 کا کہ پوسٹر، 5x4 کا آپ نے پوسٹر بنا لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو 1x1 پہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موج ہے آپ کی، آپ جیسے مرضی کریں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ فریڈم ہمیں دیتا ہے السٹریٹر. تو انشاءاللہ یہ السٹریٹر کی کلاس نمبر 1 تھی، انٹروڈکشن تھا، ڈفرینس بتایا میں نے. اچھا یہ جو السٹریٹر ہے یہ ملٹی نیشنل کام کیا جاتا ہے اس پہ، اور یہ جو کیا کہتے ہیں ہم، یہ ایڈوبی کا سافٹ ویئر ہے، ایڈوبی کمپنی ہے اس کا سافٹ ویئر ہے. یہ ایڈوبی کمپنی کا ہی فوٹو شاپ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ فوٹو شاپ اچھا ہے یا السٹریٹر اچھا ہے، دونوں ہی اچھے ہیں بھائی.
فوٹو شاپ اپنی جگہ پہ اچھا ہے، السٹریٹر اپنی جگہ پہ اچھا ہے. فوٹو شاپ اپنے کاموں کے لیے بیسٹ ہے، السٹریٹر اپنے کاموں کے لیے بیسٹ ہے. ہم دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ کمپنی پاگل نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہے گی بھی ہمارا کسٹمر ہمارے ایک سافٹ ویئر کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائے. نہیں بھائی، وہ کہے گی ایڈوبی کا یہی کام ہے، وہ ہمیں اتنا یعنی کہ نا ریلیکس کر دیتے ہیں. یعنی کہ فوٹو شاپ کے لیے علیحدہ ٹول انہوں نے بنایا ہوا فوٹو شاپ، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے پریمیئر ہے، آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آڈیو ایڈیشن ہے، ایفیکٹس کے لیے آفٹر ایفیکٹ ہے، گرافک ڈیزائننگ کے لیے السٹریٹر ہے. یہ جو 5 ہے نا، یہ ہمیں کہہ لیں بھی بیسکس سے ان کے ہیں. اس کے بعد اور بھی آ جاتے ہیں ان کے لینئر وغیرہ، اور بہت سارے ہیں ان کے. تو ایسے نا اینیمیشنز بھی ان کے کافی سارے ہیں. تو بیسک بات آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ تھا بھی آپ کبھی بھی فوٹو شاپ اور السٹریٹر میں کمپیئر مت کریں. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ فوٹو شاپ بھی سیکھیں، آپ السٹریٹر بھی سیکھیں، لیکن برائے کرم میری ایک بات سنیں، کبھی فوٹو شاپ میں السٹریٹر کو مت ڈھونڈیے گا اور کبھی السٹریٹر میں فوٹو شاپ کو مت ڈھونڈیے گا، کیونکہ دونوں کے کنٹرول، دونوں کی اسپیسیفیکیشن الگ ہے. ہاں انٹرفیس چاہے تھوڑا بہت سملر ہو سکتا ہے، یا سلیکشن ٹول یا تھوڑے بہت ایک آدھا ٹول ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جگہ، ان کی سیٹنگ یا ان کو دکھانا یا اپنے حساب سے ارینج کرنا، دونوں سافٹ ویئرز کا الگ الگ ہے. اس وجہ سے فوٹو شاپ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ فوٹو شاپ میں ایک بار اچھے سے اپنا پریکٹس کر لیں. آپ نے سیکھ لیا، آپ اس پہ نا 1-2 ماہ پریکٹس کریں. آپ اپنے کسی دوست سے کہیں بھی جی یار تو مجھے اپنا آئیڈیا دے، میں نا اس حساب سے نا ڈیزائن بناتا ہوں تیرے لیے. اس کے بعد کسی اور دوست کا لے لیں، اپنے کسی فیملی ممبر کا لے لیں، اپنے کسی محلے دار کا لے لیں، اپنے جو آپ کے ہیں نیبرز ہیں ان سے کوئی پوچھ لیں جو آپ کا دوست ہے. یعنی کنزرویشن ہی کرنی ہے، آپ نے اپنی اسکل ڈیولپ کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نا مائنڈس کا آئیڈیا ہو جائے گا بھی کس کس ذہن کے لوگ دنیا میں ہیں. اچھا آپ سوچ رہے ہو گے جی یار شوق کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں، کیا پتہ اگلے بندے کو ڈارک کلر اچھے لگتے ہو. یہی تو سوچنے والی بات ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی رائے نہیں سامنے رکھنی، آپ نے کسٹمر کی رائے سامنے رکھنی، کیونکہ آپ جو ڈیزائن بنائیں گے وہ کسٹمائز ڈیزائن ہوگا، یعنی کہ کسٹمر جو کہے گا وہ آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگی فوٹو شاپ کی یا السٹریٹر کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ فوٹو شاپ کی آئے گی، اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ سلیکشن ٹول کیسے کام کرتا ہے. بالکل بیسک سے سمجھاؤں گا اور ایزیلی آپ کو سمجھ آئیں گی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ نے کمنٹ میں کرنا ہے، اور میں اپنے ڈسکرپشن میں اپنی انسٹا آئی ڈی پن کر دوں گا، آپ نے فالو کر لینا اور میسیج مجھے کر دینا ہے ڈی ایم میں، میں آپ کا رپلائی ضرور دوں گا. اور اس کے بعد آپ کو کوئی کوشچن ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے مجھ سے لازمی پوچھ لینا ہے.